الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. دروشی پڑھتے پڑھتے آگے میں نے کوشش کی ہے کافی آپ کے قریب آ گئے، آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آگے. السلام علیکم انکل. حوالی بار کر کے اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کو برکتوں والا بنائے اور ملک رحمت صاحب مرحوم جن کے بچوں نے ان کے سال ثواب کا انتظام کیا ان کے حق میں اور جتنے نیکیاں ہوئی یا ہوں اللہ سب کو ان کے لیے قبول فرما کے ان کی بخشش کا سامان بنائے. آمین ثم آمین. سادی سی باتیں تھوڑی دیر کے لیے صرف ایک ہی گزارش کی توجہ سے سنیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ داد کی ہرگز طلب نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے حدیث شریف کے مطابق زیادہ عقل مند اور سیاح بندہ وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے. من اقیس یا رسول اللہ قال ابو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زیادہ دانا ہو زیادہ عقل مند ہو. ایک ہوتا ہے عقل مند ہو، ایک ہے زیادہ عقل مند ہو. آج ہمارے معاشرے میں جس فضا میں جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے اور جو فضا اور ماحول ہم بنا کر اپنی اولاد کے لیے آگے جانے کی تیاری کیے بغیر جا رہے ہیں، اس میں سیاح اور دانا اور زیادہ عقل مند اسے کہا جا رہا ہے جو فقط دنیا کے الٹے سیدھے ہر کام کو بحسن خوبی سر انجام دینے کی صلاحیتیں رکھتا ہے اور اپنے واسطے وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اور اپنی اولاد کے لیے بہت سارا مال چھوڑ دیتا ہے. نامی بے نامی ٹیکس دے نہ دے زکوٰۃ ہرگز نہیں دے. قرآن شریف کے مطابق وہ لوگ جو بے زکوٰۃ مال جوڑ کر جاتے ہیں وہ اسی طرح ہے جیسے وہ اپنے لیے عذاب اکٹھا کر کے آگ جوڑ کر رکھ کے جا رہے ہیں. ہر نفس نے موت کو چکا. وہ جو زیادہ دانا تھے جو موت کو یاد کر کے گئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. وہ جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی موت کو یاد نہ کیا دنیا سے وہ بھی چلے گئے. اور آج ہم میں سے وہ بھی ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں، جو بہت زیادہ کرتے ہیں. بہت ایسے ہیں کبھی یاد نہیں کیا مرنا انہیں. یہاں فرمایا گیا کہ زیادہ سیاح زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتے. اسی پر میں آپ کو ایک حکایت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے سفر نامہ کے ضمن میں بیان کی گئی. دنیا پھری انہوں نے، اور دنیا کس لیے پھرنی چاہیے؟ عبرت کے واسطے. عبرت حاصل کی. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ فرمایا گیا
افلا تعقلون افلا تتدبرون افلا تتفکرون. اور جو تم سے پہلے چلے گئے قد میں، عمر میں، صحت میں، مال میں، اولاد میں، قوت میں تم سے زیادہ تھے اور ایسے ایسے عبرت کے نشان بن گئے. وہ بھی چلے گئے جو کہتے تھے پہاڑ تراش کے ہم مکان بنا رہے ہیں، بڑے سے بڑا زلزلہ بھی ان کو گرا نہیں سکتا. انہیں اللہ نے ان گھروں میں گھسنے کی بھی مہلت نہ دی. وہ دروازوں تک ہی پہنچے کہ چنگاڑ نے ان کو آ لیا اور وہ عبرت کا نشان بن گئے. لیکن ہمارے دلوں پہ کیسا غبار دنیا کی محبت کا پڑ گیا. آج لوگ وہاں ان پہاڑی علاقوں کی سیر کے لیے جا رہے جہاں جانا منع کیا. جن قوموں پر جس جگہ پر عذاب اترا وہاں جانے سے رسول اللہ نے منع کر دیا اور فرمایا اگر بھی اتفاق تمہارا گزر ہو جائے اس علاقے سے تو پھر جیسا کہ سفر تبوک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو قوم سمود کی بستیاں آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مکمل لپیٹ لیا اور اپنی اونٹنی کو چابک مارے اور اسے تیز اتنا کبھی تیز نہ دوڑایا جتنا وہاں دوڑایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ سواریاں تیزی سے اور یوں گزرو کہ تم رو رہے ہو یا منہ رونے والا ہے اور سروں کو جھکا لو منہ چھپا لو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب اترا تھا. کچھ لوگوں نے پانی بھر لیا تو فرمایا یہ پانی پینا نہیں. آٹا گوندھ لیا تو فرمایا اس آٹے کی روٹی بھی نہیں کھانی کہ یہ اس جگہ کا پانی ہے جہاں اللہ کا عذاب اترا تھا. آج لوگ فرعون کے ملوث شدہ جسم کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں بناتے. امام کشیری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ ہم جب جنازے میں جاتے تو ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 لوگوں سے پوچھنا پڑتا کہ میت کے ورثاء کون ہیں، بھلے یہ میت کون ہے کہ اسے تعزیت کریں، اسے صبر کی تلقین کریں، اس کو دعائیں دیں. 20 لوگوں سے پوچھنا پڑتا. وجہ لکھی یہ اس لیے کہ وہاں جنازے میں آنے والا ہر شخص ہی رو رہا ہوتا اور یوں محسوس ہوتا کہ یہی میت کا وارث ہے. اور ان میں بہت سارے ایسے ہوتے جو میت کے غم میں اور ان سے زیادہ ان کی تعداد ہوتی تھی جو اپنی موت کی وجہ سے اس کو یاد کر کے رو رہے ہوتے. معذرت آپ کو ڈسٹرب کر میری بھی حالت ہوگی. کس کو دکھا؟ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کی ویڈیو بنا یہ ہم نے پیدا کیا اور یہ خرابیاں جو قومیں خود پیدا کرتے ہیں اس کو کوئی اور ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کو اس قوم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اور جو کانٹے بکھیر کر اور راہوں کو کھڈے دار بنا کے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہماری اولادوں کے لیے ان راہوں پہ چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا. سیلفی کا ایک مقام ہوتا ہے، ویڈیو فلم کا ایک مقام ہوتا ہے. جنازے کی قبر میں میت کو اتارتے ہوئے بھی فلم سازی کا کام وہ بڑا زور و شور سے ہے، بلکہ آج کل تو پروفیشنل لوگ بلا لیے جاتے ہیں. تو فرمایا وہ موت کو یاد کر کے اتنے پریشان ہوتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک شخص کو جنازے میں ہنستے ہوئے دیکھ لیا. فرمایا زندگی بھر میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا کہ تیرا دل بڑا سخت ہے کہ جنازے کے پاس کھڑے تم ہنس رہے ہو. آپ دیکھیں یہ عبرت کا مقام دیکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. جنازوں میں جائیں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو جنازے کے بعد اپنی دعا جائز نہیں، ان کی اپنی فکر جھگڑ نہیں سکتے ہم، لیکن وہیں کھڑے کھڑے وہ گپے شروع کر دیں گے. جنازے کی دعا کے لیے تو دلیل نہیں دلائل موجود ہیں، لیکن جنازہ گھر میں میت کے قریب کھڑے ہو کے گپے لگانے کی کوئی دلیل دے سکتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا چمکی خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی ہے. لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ انہیں ان کے بعد کرتوتوں کا مزہ چکھانے کہیں وہ باز آئے. یہ پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہوتا ہے اور اس میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ اسے زلزلہ آ گئے، آسمانی زمینی آفتیں آ گئی، کس لیے؟ قرآن سے فرماتا ہے لعلہم یرجعون. وہ جو گزر گئے شہید ہو گئے فوت ہو گئے بہ کے پانی میں دب گئے عمارتوں کے نیچے وہ تو گئے، تو بچ گئے جو
لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ لیکن دنیا کی محبت نے، اس سائنسی دور نے ہمارے دلوں پر، دماغ پر، روحانیت پر یوں قبضہ جمایا کہ ہمیں کتاب و سنت کی طرف جانے کا خیال بھی نہیں آتا۔ 10 20 40 منزلہ عمارتیں گر گئی، پالیسی بدلو، آج کے بعد 4 منزلوں سے زیادہ مت بنو۔ کیا جب پکڑ آتی ہے اللہ کی تو 4 منزلیں بچ جائیں گی، اس کی ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ جب پکڑ آتی ہے تو وہ جو جھگی میں رہ رہا ہے، وہ جو چادر کی چھت بنا کے رہ رہا ہے، جب سیلاب آتا ہے تو وہ بھی ڈر جاتا ہے۔ اور کاش کہ مجھے اور آپ کو اس سے عبرت حاصل ہو جائے۔ ترکیہ کے ان شہروں میں جہاں زلزلہ آیا تھا، سیلاب بھی وہیں آیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ سورہ روم آیت نمبر 41 ہے، پڑھا کریں۔ آدھی آیت کا وقت ملے، نکالیں وقت، امجد حسین کی کال آئی۔ قبر میں جا کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور قرآن پاک میں قبروں میں جا کر پچھتانے والے جو بیان کیے گئے وہ کفار ہیں۔ کفار قبر میں پچھتائیں گے، حشر میں پچھتائیں گے۔ ایسی حالت ہماری ہو گئی کہ انسانیت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے دو نہ دو مصروفیت کو پیچھے چھوڑا اور اپنے والد صاحب کے لیے لوگوں کو جمع کیا، حفاظ کو بلایا، تلاوت ہوئی، ختم شریف ہوا۔ چلو کما حق ہو نہ صحیح، بالکل چپ رہنے سے تو کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ بہت ساری نیکیاں ہو جائیں گی جن کا ان کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ورنہ ایسے فکر کے لوگ تھوک سے پیدا ہو رہے ہیں، تو کہتے جو کر گیا کرنا سی ان بس چھوڑو۔ یہ ماحول جو بنتا جا رہا ہے، اس میں مجھے اور آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم یوں ہی چلتے رہے اور پیچھے والوں نے رخ کہیں اور کر لیا تو پھر کیا بنے گا؟ خرابی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ظاہر الفساد قرآن شریف میں فساد ظاہر ہوا، فساد کیا ہے؟ بارشوں کا رک جانا۔ بارشوں کے رک جانے کا ایک معنی یہ ہے کہ جب فصل پک جائے تو بارش آئے۔ اب فصل تیار، کیونکہ میں پینڈو آدمی ہوں، مجھے پتا ہے فصل کب تیار ہوتی ہے۔ گندم بالکل رنگ اس کا بدل رہا ہے، چنے کی فصل تو بالکل تیار ہے، اور کتنی فصلیں جو بالکل تیار ہیں، کٹنے والی ہیں۔ عید کے قریب جا کے بہت ساری فصلیں بلکہ عید سے پہلے ہی منڈی میں آ جائیں گی، اور بارشیں، پکی فصلوں پر بارشیں۔ حافظ ذکی الدین منظری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص ایک پہاڑی سلسلے میں سفر کر رہا تھا، کچھ بادل جمع ہوئے، بادلوں میں آواز آئی کہ جاؤ فلاں زمیندار کی کھیتی کو سیراب کرو۔ وہ بادل چل پڑے، آگے کے چٹیل میدان، بالکل کوئی فصل نہیں، کوئی کھیتی نہیں، وہاں جا کے بادل برسے، پانی جمع ہوا، ایک نالی میں آیا، پانی چل پڑا۔ وہ بندہ اس پانی کے پیچھے پیچھے تھوڑا آگے گیا تو ایک شخص بیلچہ ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی زمین کو ہموار کر رہا تھا، پانی سیدھا اس کی زمین میں جا کے گھس گیا، پانی لگ گیا، جتنی اس کو ضرورت تھی جو ہی زمین سیراب ہوئی، پیچھے پانی ختم۔ اس نے نام پوچھا تو وہی نام جو بادل میں سے آواز آئی۔ اجنبی نے کہا جناب آپ کیا وظیفہ کرتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو پوچھنا چاہیے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جا رہے مسجد شریف کے دروازے گزرے، صحابہ کے مجمع میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جنتی جا رہے ہیں۔ دوسرے دن گزرے پھر فرمایا یہ جنتی جا رہے ہیں، تیسرے دن گزرے پھر فرمایا یہ جنتی۔ سامعین میں سے ایک صاحب ان کے پیچھے چل پڑے، وہ گھر میں گئے تو دستک دی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی میں آپ کا مہمان ہوں۔ اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اگر کوئی آ کے کہے کہ میں مہمان ہوں تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ ویلکم، مرحبا، تشریف لے آؤ جناب۔ دال چٹنی جو تھی کھائی، رات کو لیٹ گئے، تہجد کے وقت اٹھے، تہجد ادا کی، نماز فجر ناشتہ کیا، چل پڑے۔ گھر سے باہر ان کو بھیجا، رخصت کیا تو فرمایا آپ کیوں تشریف لائے تھے؟ ظاہر بندے کے اندر اتنے سینس تو ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جس کا آنا جانا نہ ہو، اچانک آ جائے اور مہمان بن کے رہے تو کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ 3 دن سے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ اور میں اس غرض سے آتا کہ دیکھو تم وظیفہ کیوں پڑھتے ہو،
آپ کوئی خاص ورد کرتے ہیں، کوئی خاص عمل کرتے ہیں، کیونکہ دن کے وقت آپ نظر آتے ہیں ہمارے ساتھ برابر ہوتے ہیں، تو رات کو دیکھا میں نے، رات کو بھی آپ نے کوئی خاص وظیفہ نہیں پڑھا، میں بھی ساتھ ہی اٹھا تھا، جلد آ گئی، فجر ادا کی۔ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، چلے جاؤ۔ چند قدم آگے گئے تو انہوں نے کہا ٹھہریے، آپ کا تجسس باقی ہے، اسے ختم کر کے جائیے۔ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے کسی مسلمان کو اپنے آپ سے کم تر نہیں سمجھا تھا، کسی مسلمان کو اپنے آپ سے کم تر کبھی نہیں سمجھا۔ یہ ہے میرا خاص وظیفہ، جس کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو دل کے راز نہیں جانتا ہے، یہ مقام نبوت ہے۔ نبی کہتے ہیں اس میں جو غیب جانتا ہے، فرمایا یہ جنتی، ایک بار نہیں 3 بار گزرے تو فرمایا یہ جنتی۔ یہ کیسا خوبصورت وظیفہ ہے، اللہ ہمیں ایسے وظیفے نصیب فرمائے۔ کیا پڑھتے ہو، تمہارا وظیفہ کیا ہے؟ یہ پانی کہاں برسا، کہاں سے چلا، نالیوں میں ہوتا، تمہاری زمین کو سیراب کر گئے۔ تو انہوں نے فرمایا جناب اس زمین سے جو بھی پیداوار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ خالص اللہ کے لیے میں تقسیم کر دیتا ہوں، جاننے والے اجنبی کوئی تخصیص ہے، ہر ضرورت مند کو میں بانٹتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک حصہ پھر آئندہ فصل کے لیے۔ یہ میرا وظیفہ ہے، اور جب مجھے میری فصل کو، میری زمین کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، یوں ہی بادل کہیں برستے ہیں، پانی میری زمین میں آ جاتا ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے، جب بیج ڈالنے سے پہلے بھی ضرورت پڑتی ہے، جب فصل اگ جائے تو بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب پک جائے تو پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ سبب کیا ہے؟ آج پکی فصلوں پر اولے پڑ گئے، پکی فصلوں پر گڑا پڑ گیا، اور پکی فصلوں پر بارشیں برس رہی ہیں، ابھی رکی نہیں۔ ابھی محکمہ موسمیات کہہ رہے کہ یہ سلسلہ آگے چلے، رک جانا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ کوئی شخص باہر سے آ کے ہمیں نہیں روکے گا، رکنا چاہیے۔ یہ فساد فی الارض فی البر والبحر، اس کا سبب کون ہے؟ میں ہوں۔ بہت ساری آفتیں، اور یہ بھی شکر ہے کہ یہ دنیا میں تکلیفیں ہیں، جو قبر میں ہیں، جو حشر میں ہیں، اللہ ان سے ہمیں پناہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان سے بچائے، اور وہاں بچے گا وہی جس کو بچنے کی فکر ہوگی۔ جو فکر رکھے گا وہ توبہ کرے گا۔ رمضان شریف کی آمد ہے، اور ہم اگر میں اس کا معنی خالی صاحب یہ کروں کہ ہم عاشقین ہیں، ہم اتنے عاشق اس ملک کے اندر ہیں، کسی ملک میں نہیں ایسے۔ سبحان اللہ، بھی آگے میں جاؤں گا تو پھر پتہ لگے گا جی عاشق رسول بیٹھا ہے، یہ عاشق رسول بیٹھا ہے، وہ اتنے عاشق رسول جس ملک میں ہوں اس ملک کا یہ حال ہوتا ہے، جس معاشرے میں اتنے عاشق رسول ہوں اس معاشرے کا یہ حال ہوتا ہے۔ ایک نوجوان 19 سال کا، حضور یمن کا رہنے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ شریف پڑھا، بیعت کی، رخصت مانگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو میرے کسی امتی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ ایک زمانے کے بعد یمن کی مویشی منڈی میں وہ مویشی خریدنے کے لیے گھوڑا خریدنا تھا، ایک دیہاتی دیہاتی اکثر سادے ہوتے ہیں، ایسے شہری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سادے نہیں ہوتے، وہ بھی سادے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آخرت کو فراموش کر کے دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے چلاک بنتا ہے نا، وہ حقیقت میں چلاک نہیں ہے، وہ سادہ ہے بیچارہ۔ دیہاتی عمر سادے ہوتے ہیں، ایک بچھیرا بڑا خوبصورت اعلیٰ نسل کا بیچنے کے لیے حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرمایا کتنے کا دو گے؟ بابا جی نے کہا 3 درہم۔ فرمایا قیمت ذرا بڑھائیے، اور جو یہ جملہ بولا تو کئی لوگ قریب جو سننے والے تھے وہ اور قریب آگے کہ مجمع اور منڈی میں ایسا ہوتا ہے جب بھاؤ تاؤ ہوتا ہے تو لوگ دلچسپ باتیں ہوتی ہیں، تو یہ تو بالکل انوکھی سی بات تھی کہ خریدار کہہ رہا ہے بھاؤ قیمت بڑھاؤ۔ میرا اور آپ کا یہ تجربہ روزانہ کی بات ہے، انتہائی مناسب قیمت میں وہ چیز مل رہی ہو نا، دل مطمئن ہو تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، اور یہ حق بھی کرانا چاہیے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے بڑھائیے۔ انہوں نے کہا جی 4 دے دیں، اور
اب بابا جی تھے زیادہ، انہوں نے کہا جی اور بڑھائیے، دونوں کو غصہ آ رہا، انہوں نے کہا جو مرضی دے دو، یہ جب خرید آ رہا ہوں پڑھائی جا رہا ہوں پڑھائی جا رہا ہوں، تو کہتے اور بڑھاؤ، 9 درہم آپ نے عطا کی، 9 درہم کو چہرہ لے لیا، بابا جی خوشی سے چل پڑے، لوگ جو مجمع لگ گیا تو انہوں نے کہا میاں یہ کیسے تم تاجر ہو، عجیب خریدار ہو، یہاں منڈی میں تو سستے سے سستا سودا خریدنا چاہیے اور مہنگے سے مہنگا بیچنا چاہیے کہ تجارت اس کو کہتے ہیں، اور بالکل جائز ہے، ہرگز اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن جب لوگوں کی قوت خرید جواب دے جائے تو ایسے وقت میں چیزوں کے بھاؤ بڑھا دینا یہ انسانیت کے خلاف ہے، مسلمانی تو بہت اونچا مقام ہے، اور احتکار اسی وقت حرام ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی کو اسی وقت حرام کہا جاتا ہے جب لوگوں کی ضرورت بڑھ جائے اور جنس کم ہو جائے اور آڑتی اس کو روک رکھیں کہ اور روکتے ہیں اور زیادہ بھاؤ بڑھے گا تو پھر مارکیٹ میں لے کر آئیں گے تو یہ حرام ہے۔ انہوں نے کہا جناب جب وہ راضی تھا دینے پر 3 درہم دینے پر تو آپ 2.5 کہتے شاید کہ وہ دے دیتا، یا 2 کہتے تو دے دیتا، تو آپ نے پھر اپنا تعارف کرایا، اور میں سب سے پہلے تو پھر تعارف سنو کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تربیت فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الصحابی کا نجوم، میرے صحابہ مثل نجوم ہیں، ستاروں کی طرح، کسی ایک کا پلہ بھی پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ، تربیت ایک صحابی کی حضور نے تربیت فرمائی، لیکن جو تربیت اپنے یار غار کی فرمائی اتنا موقع تو کسی کو اور کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ ہاں تربیت زیادہ اسی کی نصیب ہوتی ہے جو زیادہ وقت دے، آج وقت نہیں، پیر ترس گئے کہ وہ مرید آئے اور پیروں نے پھر دکانیں بنا لی، وہ کام چھوڑ دیا اپنے مشائخ والا، اپنے بزرگوں والا، اب وہ چیزیں جو منڈی سے ملتی ہیں وہ پیر صاحب سے خریدی جائے۔ حضرت کیالیاں والا سیدی نور الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افسوس ہماری دکان میں جو سودا نہیں ہے اس کے خریدار آتے ہیں، اور جو ہماری منڈی میں سامان ہے اس کو خریدنے کوئی نہیں آتا۔ صحابی ہوں، بھاؤ کیوں زیادہ دیا؟ فرمایا حضور سے وعدہ کیا تھا، آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میرے کسی امتی کو نقصان نہیں دیا۔ ان کا جناب یہاں نقصان کی تو بات ہی کوئی نہیں، 3 مانگ رہے تھے، 1 دیتے تو نقصان ہوتا، نہ دیتے تو نقصان ہوتا، مرضی سے انہوں نے قیمت لگائی۔ فرمایا میں گھوڑوں کا ماہر ہوں، نسلوں کو جانتا ہوں، کہ بابا جی دیہاتی۔ دوسری بات یہ اگر یہ ماہر بھی تھے تو یہ بچھیرا ان کا گھر کا پالتو تھا، پلا ہوا گھر کا تھا، اور گھر میں جو جانوروں کے بچے پلتے ہیں وہ ان کو زمیندار اگرچہ اس پہ خرچ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ مفت میں ہی ہے، وہ ایک بونس یا وہ لاٹری ہے کہ بھینس پہلے سے اس کے ساتھ کٹی مل گئی جناب، وہ 2-2.5 سال کے بعد وہ بھینس بن کے دو جی وہ تو لاٹری نکل آئی۔ اور میں اس کے گھر کا تھا اور وہ ماہر نہیں تھا اس نسل کا، اگر وہ 9 سے بھی زیادہ کا تقاضا کرتا تو بچیرے کا میں نے وہ بھی دے دینا تھا۔ اب بتاؤ وہ جانتا نہیں تھا اور میں جانتا ہوں، تو اگر میں اس کو 3 دے دیتا تو یہ دھوکا تھا کہ نہیں تھا؟ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے یا رسول اللہ آپ کے کسی امتی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کتنے ہم ایسے جن کی غرض یہ ہو زندگی میں کبھی ایک لمحہ ہی سوچا ہو کہ میں نے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، میں نے دوسروں کی راہوں سے کانٹے ہٹانے ہیں۔ کائنات کے اندر اس زمین کے اوپر جتنا مثالی معاشرہ ہمارا ہے جو نہ رہا، کوئی قوم ایسی نہیں، پیدائش سے لے کر قبر تک ہر بات کا ہمیں بخوبی علم دیا گیا، ہمیں سمجھایا گیا، ہمیں بتایا گیا، اور ان سب باتوں سے پڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں رزلٹ بھی سنا دیا گیا، ہمیں انجام بھی بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لکیریں کھینچی زمین پر، ان کے درمیان میں ایک سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا یہ سارے رستے ہیں لیکن ان کا انجام کوئی نہیں، یہ ایک ہی رستہ ہے جس کا انجام ہے، ایک ہی رستہ ہے، فرمایا یہ میرا رستہ ہے جو کہ سیدھا رستہ ہے، انجام بخیر اسی کا ہوگا جو میرے طریقے پر چلے گا، جو میرے رستے پر چلے گا۔ آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کیا جناب بعض لوگ نیک نہیں ہوتے، صوفی نہیں ہوتے، صالح نہیں ہوتے، تقوی والے نہیں ہوتے، لیکن وہ لباس تقوی والے لوگوں جیسا پہن لیتے ہیں۔ صوفی نہیں، دستار پہن لی جیسے کہ میں، صوفی نہیں داڑھی رکھ لی، صوفی نہیں کندھے پہ جناب پٹکا رکھ لیا، صوفی نہیں ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی۔ تو فرمایا
عرض کیا جناب کیا اس نقل اتارنے کا بہروپیہ بننے کا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ہوگا. اس شکل و صورت کے جو اصلی لوگ ہیں وہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں، جو بھی ان کی صورت بنا لے اللہ ان کو بھی پیارا بنا لیتا. تو جب پیارے لوگوں جیسی صورت بنا لی جائے تو بندہ پیارا ہو جاتا ہے. تو جب خود بندہ نیک اور متقی بن جائے تو پھر اللہ اس کو کیا مقام عطا کرے. انجام بخیر صالحین کا ہے. اس لیے یہ دعا سکھائی کہ اپنا حشر صالحین کے ساتھ مانا. یوسف علیہ السلام نے دعا وَأَلْحِقْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ. اور جب بات ہے جب عروج ملا ان کو، عروج میں جا کر تو لوگ اور زیادہ جینے کی تمنا کرتے ہیں کہ ابھی تو مزہ آئے گا. عروج کیسا تھا؟ ایسی حکومت تھی، سلطنت کے اندر رہنے والے جتنے لوگ تھے ان کی ملکیت میں تھے. ایسی حکومت کسی کی نہیں. فرد تو فرد، ان کے بچے، ان کے چوپائے، ان کی زمینیں، ان کے مکان، سب کے مالک تھے حضرت یوسف علیہ السلام. ایسے وقت میں آپ نے دعا کیا مانگی؟ اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین. یا اللہ تو دنیا میں میرا ولی ہے، آخرت میں بھی تو ہی ولی ہے، مجھے مسلمان ماننا، مجھے توفنی مسلمین. اور ملانا کن کے ساتھ؟ جو تیرے پیارے ہیں، جو تیرے پیارے ہیں ان کے صف میں کھڑا ہونا اللہ نصیب کر دے. آج دنیا میں لوگ جن سے محبت کریں گے حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اپنی بیٹھ کے اچھی کریں اچھے لوگ. کبھی کبھی صحیح گھر افراتفری کا فساد کا زمانہ ہے، مسائل اتنے ہیں کہ گھر کے سارے فرد 24 گھنٹے جناب کو سر کپا لیں محنت مزدوری کریں تو پھر بھی پوری پڑھ جائے اللہ کرے. لیکن من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اس کی طرف بھی چلنا چاہیے. ہاں جی، اور صوفیاں نال بھی یارانے لانے چاہیے. نہیں صوفیاں جیسے خیال سوچ بھی پیدا کرنے چاہیے. جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایسی ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جو اس کے خیال میں بھی نہیں آتا. اور جو پتھر دل ہو جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، ومن اعرض عن ذکری، اور اس کا حال پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی معیشت کھینچ لیتا ہے. جتنا مرضی زور لگا، اس سے بڑے بڑے آج ہونہار. معیشت پاکستان کی اس وقت مضبوط ہوگی جب پاکستانی رسول اللہ کے غلام بنیں گے، جب اللہ کے فرما بردار بنیں گے. اس زمین پر جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لیا گیا، اس زمین پر جب تک اللہ رسول کا نظام برپا نہیں ہوتا کبھی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی. اللہ کی اتنی مخالفت. اور میں حیران ہوتا ہوں عرفانی صاحب میں بڑے بڑے شرفاء، معاشرے کے بڑے بڑے شرفاء، شادی کے موقع پر عورتیں ننگی ہو جاتی ہیں. شرمائے استاد جی نے تو آخر عمر میں نکاح پڑھانے چھوڑ دی. میں تو جو بیٹھے میں کہو تو پڑھا دوں گا، اگر شادی حال میں کہو تو نہیں کروں. عطیہ لباس شریف زادیاں. اور جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبات میں سے یہ جملہ گفتگو کا آخری ہے. نے فرمایا لوگوں جب بے حیائی عام ہو جائے تو آسمان سے بھی بلائیں اترتی ہیں اور زمین کے اندر سے بھی بلائیں نکلتی ہیں، اور پھر نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. جتنی خرابیاں میں نے پیدا کی ہیں، جتنی خرابیاں میں نے کی ہیں، ان کو سدھارنا بھی مجھے ہے. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا پورا کام دیانتداری سے کر کے اچھے طریقے سے زندگی گزار کے ایمان پر مرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. ملک صاحب کی آخرت کی ساری منزلیں اللہ آسان فرمائے.